بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا انہی کے گرد گھومتی ہے اور وہی جو ہے ایڈمائریشن کے لائق ہیں، ان کو بڑی کریونگ ہوتی ہے اور ایمپیتھی وہ لیک کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نارسسٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اگر آپ کی زندگی میں ایک بھی آ گیا کسی بھی سٹیج کے اوپر، جس کی پرسنالٹی اس ٹائپ کی ہے، سچویشنل نہیں کہ بعض اوقات ایک آدھ دفعہ کسی سے ہو جاتا ہے، بلکہ کوئی اگر پرسنالٹی ایسی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی لائف پوری کی پوری تباہ کرنے کی پوٹینشیل رکھتا ہے۔ عام طور پہ یہ سیاستدانوں میں پائی جاتی ہے یہ چیز، اور کسی بھی انسان میں کسی بھی لیول کے اوپر پائی جا سکتی ہے۔ ان کی نارسسٹ جو ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اس کی اردو ہوتی ہے خود پسندی، ٹھیک ہے، یا نرگسیت کا شکار۔ یہ دونوں لفظ میں نے اردو میں بھی بول دیا تاکہ آپ کو پسند آ جائے، کہ ایسا شخص جو یہ کہے کہ میں ہی میں ہوں، بس میری ہی تعریف ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کی نشانیاں بتاتا ہوں میں آپ کو، تین بڑی بڑی نشانیاں۔ پہلی نشانی ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی بڑی نیڈ ہوتی ہے کہ ہمارے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کی جو ہے وہ تعریف ہو، واہ ہو، بلے بلے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ان کی نشانی ہوتی ہے کہ ریلیٹیوز میں، سوشل سرکل میں اور ورکنگ پلیس میں کوئی بھی یہ کام کریں، ان کی تعریف ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے، کوئی نظر انداز نہ کرے، ان کی تعریف لازمی کرے، ٹھیک ہے۔ دوسری ان کی نشانی ہوتی ہے لیک آف ایمپیتھی۔ حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، لیکن نہیں، ان کو اپنی جو ہے وہ ویلیڈیشن کی کریونگ ہوتی ہے، اور دوسرے کے بارے میں یہ بالکل بھی کوئی لحاظ، کوئی ہمدردانہ رویہ یا سافٹ کارنر نہیں رکھتے۔ تیسری ان کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کے اندر سپیریئرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ میں ہی میں ہوں، بس میں ہی جو ہے وہ ساری چیزوں کو لے کے کھڑا ہوں، میں اس دنیا میں نہ رہا یا میں اس جگہ پہ نہ رہا تو بس سب کچھ گیا، سب کچھ ختم۔ تو یہ ٹاکسک پیپل یا نیگیٹو پیپل کی میں آج آپ کو 8ویں قسم بتانے لگا ہوں۔ پچھلی 7 ٹائپس میں نے پچھلی 7 ویڈیوز میں بتائی ہیں، اگر کوئی سننا چاہے تو پچھلی ویڈیوز جا کے دیکھ سکتا ہے۔ اب ان لوگوں کا سلوشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے سکون کو بچانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے خود نیگیٹیوٹی میں نہیں گرنا۔ آپ جو ہے فرم باؤنڈریز جو ہے وہ اپنی سیٹ کریں، کہ کوئی بھی آپ کی ریڈ لائن کراس نہ کرے، اور جتنی ٹھیک ہے کسی کی جتنی تعریف بنتی ہے یا حوصلہ افزائی بنتی ہے اتنی تو کر دینے میں کوئی فرق نہیں ہے، کر بھی دینی چاہیے، لوگوں کو جو ہے وہ اس سے موٹیویشن ملتا ہے۔ لیکن ہر چیز کے لیے ہر وقت یہی خواہش کرنا کہ مجھے جو ہے وہ بس ویلیڈیشن لازمی ملے ہر کام میں، تو آپ نے اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے جن کی وجہ سے یہ لوگ آپ کا سکون تباہ نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم، آپ کی ایفرٹ اور آپ کے ریسورسز برباد نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ پاور سٹرگل میں انگیج نہیں ہونا، ورنہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو گرا ہی دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے سوچا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے نہیں سچ بولنا ایک بار اور جھوٹ بولنا بار بار، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے بھی ایسے نہیں ایسے تھا، بس بات ختم، لیکن جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے اس کے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ تیسری ٹیکنیک آپ نے کون سی اڈاپٹ کرنی ہے، کہ آپ نے اپنی ایموشنل ویل بینگ کو پرائرٹائز کرنا ہے، کہ کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ کا مال، جان، وقت جو کہ آپ کی زندگی ہے اس کو تباہ و برباد کر سکے اور آپ پھر دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ لائف، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کسی کی وجہ سے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے انسان کا سکون ہی تباہ ہو گیا تو اس کو کسی بھی چیز میں مزہ نہیں آئے گا، نہ کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، نہ سونے جاگنے میں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کی لائف میں اس طرح کا کوئی بھی بندہ ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ نارملی ویسے یہ بندے کو ویسے ہی نظر آ جاتے ہیں، ان کا کسی نہ کسی وقت پہ کسی نہ کسی سے ایشو چل ہی رہا ہوتا ہے، یہ جو میں نے آپ کو 8 ٹائپس بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو آپ کے ساتھ یہ اگر معاملہ نہیں بھی ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے وہ دیکھ لینا ہے کون بندہ اس طرح کا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ پرابلم کریٹ کر کے رکھتا ہے۔ اگر آپ نے ٹائم پر اس کے ساتھ جو ہے وہ باؤنڈری سیٹ نہ کی تو آپ کا بھی نمبر جو ہے وہ ان قریب لگنے ہی والا ہوگا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ برائلر لینے جائیں تو وہ ذبح کرنے کے لیے جب ایک مرغی کو پکڑنے لگتا ہے نا ہاتھ ڈال کے پنجرے میں، تو ساری چیختی چلاتی دوڑتی ہیں۔ جب وہ ایک کو پکڑ کے باہر نکال لیتا ہے باقیوں کو تسلی ہو جاتی ہے کہ لو جی ہم تو بچ گئے، حالانکہ وہ بچی نہیں ہے، ان کی باری بعد میں آنی ہے۔ تو وہ ساری خاموش ہو کے آرام سے سکون سے بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی پروسیجر اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ تو لائف میں ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں بلکہ ایک ہجوم ہے، انفرادی لیول پہ، گھریلو لیول پہ، ملکی لیول کے اوپر، ٹھیک ہے، اور اجتماعی لیول کے اوپر۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، دوسرے کے ساتھ ایسا ہوا، تو ہم جو ہے وہ بس اس کو قصے کہانیاں ہی سمجھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہی سمجھتے ہیں، بس ہماری ڈسکشن کی زینت بنتا ہے، ہم اس وقت سلوشن نہیں نکالتے۔ تو اگر وقت پہ کسی بھی چیز کا سلوشن نہ نکالا جائے تو کئی تجربے ایسے ہوتے ہیں زندگی میں، وہ ایک دفعہ بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ بھی آپ کے ساتھ وہ بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا تو پھر لائف میں دوبارہ نہ وہ وقت آنا ہے، نہ دوبارہ آپ اس طریقے سے سٹینڈ لے سکتے ہیں، نہ دوبارہ آپ کو موقع ملے گا۔ جس طریقے سے زندگی ایک دفعہ ہی ملنی ہے، دوبارہ تو ملنی نہیں ہے۔ بندہ کہہ کے چلے میں مر کے دیکھ لیتا ہوں کہ موت کیسی لگتی ہے، تو دوبارہ تو وہ واپس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کے کئی اور تجربات ہیں زندگی کے اندر جو صرف ایک دفعہ ہی پیش آتے ہیں، تو کوشش کریں اس طرح کا تجربہ تو بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔